بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ فلسطینی بات چیت نہیں کریں گے تو کوئی امداد نہیں دی جائے گی، یروشلم ایجنڈے میں شامل نہیں ہوگا، ڈاووس میں ٹرمپ کا سخت بیان۔ نتن یاہو کی موجودگی میں ٹرمپ نے کہا مائک پینس سے نہ ملتے ہوئے فلسطینیوں نے امریکہ کی بے عزتی کی ہے۔ امریکہ میں فلسطین کے سفیر نے کہا ٹرمپ نے القدس کو دارالحکومت تسلیم کرتے ہوئے فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ حماس نے کہا محمود عباس امریکہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، ہتھیاروں کے ساتھ لڑائی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کردوں نے ترک فوج کو روکنے کے لیے بشار فوج سے مدد مانگی، ایردوان نے کہا افرین آپریشن سیریا کے دوسرے علاقوں تک پھیلائیں گے۔ ایران سیریا میں دنیا کا سب سے بڑا فوجی اڈہ بنا رہا ہے، اسرائیل نے لگایا الزام، پال ریان نے کہا اسلامی جمہوریہ سے سعودی عرب اور UAE کے وجود کو خطرہ ہے۔ ٹرمپ 18 لاکھ ریفیوجیوں کو امریکی شہریت دینے کے لیے تیار، مسلمانوں کے خلاف ویڈیوز ٹویٹ کرنے پر معافی مانگی۔ ساؤتھ کوریا کے ہاسپٹل میں آگ سانحہ، 41 ہلاک۔ آسیان لیڈرز کی موجودگی میں ریپبلک ڈے پریڈ، ہندوستان کی فوجی طاقت اور تہذیب کا زبردست مظاہرہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جب تک فلسطینی امن کی بات نہیں کرتے انہیں کوئی امداد نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کی موجودگی میں ڈاووس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یروشلم بات چیت کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہوگا۔ امریکہ کے صدر نے کہا کہ اسرائیل امن چاہتا ہے، لیکن فلسطینیوں نے مائک پینس سے ملاقات سے انکار کرتے ہوئے امریکہ کی بے عزتی کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ فلسطینی اتھارٹی کے عہدیداروں کا حالیہ رویہ توہین کرنے والا تھا، جس میں انہوں نے امریکی حکومت کے ارکان سے ملاقات نہیں کی، جن میں مائک پینس بھی شامل ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے مائک پینس سے ملاقات نہیں کی تھی اور ٹھیک ان کے دورہ مڈل ایسٹ کے وقت یورپ چلے گئے تھے۔ ٹرمپ نے کہا کہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے کئی تجویزیں ہیں، ان میں سے کچھ تجویزوں پر بات کی جا رہی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم نے فلسطینیوں کو لاکھوں ملین ڈالرز کی مدد دی ہے، ہم نے اس بارے میں کبھی بات نہیں کی، لیکن فلسطینیوں نے پچھلے ہفتے ہماری بے عزتی کی۔ اس موقع پر نتن یاہو نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینے کے ٹرمپ کے فیصلے کو تاریخی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے امن کے امکانات بہتر ہوں گے، حالانکہ فلسطینی اور عرب کافی ناراض ہیں۔ نتن یاہو نے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے امن پیچھے جائے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس سے امن آگے بڑھے گا، کیونکہ اس میں تاریخ کو اور موجودہ حقیقتوں کو تسلیم کیا گیا ہے اور امن صرف سچائی کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے۔ ایک سروے میں کہا گیا کہ پہلے کی بنسبت اب اور زیادہ فلسطینی اسرائیل کے خلاف ہتھیاروں کے ساتھ لڑائی کی تائید کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی تعداد دگنی سے زیادہ ہو گئی۔ یہ سروے کیسے وقت سامنے آیا ہے جب حال ہی میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے القدس یا یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ سروے اسرائیلی اور فلسطینی عہدیداروں نے مل کر کیا ہے۔ اس سروے میں غزہ پٹی، مغربی کنارے اور القدس کے فلسطینی علاقوں کے 1270 فلسطینیوں کی رائے لی گئی۔ اس سروے کے مطابق 38.4% فلسطینیوں نے ہتھیاروں کے ساتھ جدوجہد کو پسند کیا اور صرف 26.2% نے امن سمجھوتے کی تائید کی۔ جون کے مہینے میں بھی ایسا ہی سروے کرایا گیا تھا، جس میں صرف 21% فلسطینیوں نے ہتھیاروں کے ساتھ جدوجہد کی تائید کی تھی۔ حماس نے فلسطین کے صدر محمود عباس سے کہا ہے کہ وہ امریکہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں اور امن کے نام نہاد عمل کے دھوکے میں نہ پڑیں، بلکہ جدوجہد اور قوم کے بنیادی حق حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھائیں۔ حماس لیڈر اسامہ حمدان نے بیروت میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینے کے امریکی فیصلے سے فلسطینی قوم کا اپنی زمین سے تعلق کمزور نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی قوم کے پاس ہتھیاروں کے ساتھ لڑائی کے سوا اپنے حق حاصل کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔
اسرائیل کے عہدیداروں نے ایک شاعر پر پابندی لگانے پر زور دیا ہے جس نے فلسطین کی لڑکی عہد تمیمی کو ایک ہیرو قرار دیا ہے۔ عہد تمیمی کو اسرائیل کے ایک سپاہی کو تھپڑ اور لاتیں مارنے پر گرفتار کیا گیا اور ان پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ یہ شاعر اسرائیل میں کافی مقبول ہیں۔ انہوں نے انسٹاگرام پر اپنی نظم لکھی جس سے وزیر دفاع ایویگور لیبرمین کافی ناراض ہیں۔ انہوں نے اسرائیل ریڈیو سے کہا کہ اس شاعر کی سرپرستی نہ کی جائے اور اس پر پابندی لگائی جائے۔ امریکہ میں فلسطین کے سفیر نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرتے ہوئے فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ انہوں نے امریکی صدر پر اسرائیل فلسطین مسئلے کو حل کرنے میں مدد کا وعدہ توڑنے کا الزام لگایا۔ واشنگٹن کے مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ میں خطاب کرتے ہوئے فلسطینی سفیر حسام ڈوملوک نے کہا کہ ٹرمپ کے اعلان سے ہر کوئی حیرت میں پڑ گیا ہے اور اسے یہ امید ختم ہو گئی ہے کہ امریکہ ایک ایماندار مصالحت کار ہو سکتا ہے جو الٹیمیٹ ڈیل کرانے میں دونوں فریقوں کی مدد کر سکتا ہے۔ فلسطینی سفیر نے کہا کہ 6 دسمبر تک جب ٹرمپ نے القدس کے بارے میں اعلان کیا تھا، حکومت کی طرف سے یا امریکہ کی حکومت کی طرف سے جتنے بھی بیانات آئے تھے وہ مثبت یا پازیٹیو تھے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ وہ افرین میں اپنا فوجی آپریشن سیریا کے دوسرے شہروں تک پھیلائیں گے اور عراق سرحد تک بھی جائیں گے۔ اپنی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے لیڈر سے خطاب کرتے ہوئے اردوان نے کہا کہ افرین کے بعد منبج شہر کو بھی کلیئر کیا جائے گا جس پر امریکہ کی تائید رکھنے والی YPG فورس کا قبضہ ہے۔ اردوان نے کہا کہ ہم اس وقت تک لڑائی لڑیں گے جب تک ہماری سرحدوں پر کوئی دہشت گرد باقی نہیں رہے گا۔ اردوان نے 4 شنبے کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی۔ ترکی سیریا کے کرد ملیٹنٹس کو کردستان ورکرز پارٹی کے اتحادی سمجھتا ہے جو ترکی میں لمبے عرصے سے الگ ہونے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ترکی کے ایک عہدیدار نے کہا کہ YPG کی مدد کرنے والوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ یہ امریکہ کو ایک طرح سے دھمکی ہے جو سیریا کے کردوں کی مدد کرتا ہے۔ ترکی کے نائب وزیر اعظم باقر بوزداق نے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ ترکی میں ٹکراؤ کو ٹالنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے راستہ بہت صاف ہے کہ وہ دہشت گردوں کی مدد کرنا بند کرے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ دہشت گرد تنظیموں کی مدد کرتے ہیں وہ اس لڑائی میں ہمارا ٹارگٹ بنیں گے۔ امریکہ کو چاہیے کہ وہ ترکی کے ساتھ ٹکراؤ سے بچنے کے راستے پر چلے اور دہشت گردوں کی مدد روک دے۔ اس بیان پر امریکہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ امریکی فوج نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ اس کے سپاہیوں کو کسی بھی حملے کی صورت میں اپنے بچاؤ کا حق حاصل ہے۔ امریکی فوجوں کے ترجمان کرنل ریان ڈیلون نے کہا تھا کہ اتحادی فوجیں اس علاقے میں ہیں اور انہیں ضرورت پڑنے پر اپنے بچاؤ میں کوئی بھی کارروائی کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس طرح ترکی اور امریکہ کے سپاہیوں کے درمیان ٹکراؤ کے اندیشے پیدا ہو گئے ہیں۔ پینٹاگون کی ترجمان ڈینا وائٹ نے کہا کہ انہوں نے میڈیا میں خبریں دیکھی ہیں کہ ترکی امریکہ سے منبج سے پیچھے ہٹنے کے لیے کہہ رہا ہے لیکن وہ نہیں جانتی کہ کیا اس بارے میں کچھ غور ہو رہا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جیمز اسٹالٹنبرگ نے ترکی کی کارروائیوں کا بچاؤ کیا ہے لیکن احتیاط برتنے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی نیٹو کا رکن ملک ہے، وہ دہشت گردی سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ تمام ملکوں کو اپنے بچاؤ کا حق حاصل ہے لیکن ایسا کافی احتیاط کے ساتھ اور نپے تلے انداز میں کرنا چاہیے۔ اس دوران افرین کے کرد عہدیداروں نے سیریا کی بشار الاسد حکومت سے کہا ہے کہ وہ ترکی کی جارحیت کے خلاف علاقے کا بچاؤ کرے۔ ایک ویب سائٹ پر ترک عہدیداروں نے کہا کہ ہم سیریا کی حکومت سے کہتے ہیں کہ افرین کے تعلق سے اس کی ذمہ داری کو پورا کرے، اسے چاہیے کہ وہ ترکی سے اپنی سرحدوں کو بچائے اور افرین کے علاقے اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے سیریا کی فوجوں کو روانہ کرے۔ ترکی کے اس فوجی آپریشن سے 7 سال سے جاری سیریا بحران اور پیچیدہ ہو گیا ہے۔ افرین میں کردوں کے ٹھکانوں پر ترک فوج کی شلباری میں کئی لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں مل رہی ہیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو نے کہا ہے کہ امریکہ نے سیریا میں 30 کلومیٹر کے اندر تک سیف زونز بنانے سے اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے سیکریٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن سے ملاقات کے بعد یہ بات کہی۔ اسے امریکہ کی طرف سے تناؤ دور کرنے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ترکی کے عہدیداروں نے بتایا کہ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے طیب اردوان نے امریکہ کی تشویش کو رد کر دیا۔ جرمنی نے ترکی کے فوجی ٹینکوں کو بہتر بنانے کا کام روک دیا ہے۔ سیریا بحران کو حل کرنے کے لیے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں مسلسل دوسرے دن بات چیت ہوئی۔ یہ بات چیت یونائیٹڈ نیشنز کی نگرانی میں ہو رہی ہے جس میں الگ الگ فریق حکمرانی، نئے دستور اور الیکشن جیسے مسائل پر بات چیت کر رہے ہیں۔ بات چیت کے پہلے دن یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے اسٹافن ڈی مستورا نے حکومت اور اپوزیشن کے ڈیلیگیٹس سے الگ الگ بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت نازک وقت ہے۔ اس بات چیت کا مقصد 2011 سے جاری سیریا بحران کو ختم کرنا ہے۔ رشیا نے امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ سیریا بحران کے سیاسی حل میں مدد نہیں کر رہا ہے بلکہ ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رشیا کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زکارووا نے نیوز بریفنگ کے دوران امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن کے ایک حالیہ بیان کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ بیان سیریا کے تعلق سے امریکہ کی دشمنی کا ثبوت ہے۔ ماریا زکارووا نے کہا کہ اسٹینفورڈ میں سیکریٹری آف اسٹیٹ کی تقریر اور سیریا میں ہتھیاروں سے لیس بعض گروپس کی مدد کے تعلق سے امریکہ کے اعلانات واشنگٹن کی نئی اسٹریٹجی کا پتہ دیتے ہیں جس کے نتیجے میں ملک کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زکارووا نے کہا
کہا کہ سیریا کے بارے میں امریکہ کی پالیسی سے عالمی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ ایران سیریا میں دنیا کا سب سے بڑا فوجی اڈا بنا رہا ہے اور وہاں میزائل فیکٹریز پر $35 بلین خرچ کر رہا ہے۔ اسرائیل کے اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ ایران نے سیریا میں 82,000 سپاہیوں کو تعینات کیا ہے جس سے خطے کو خطرہ ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں اسرائیل کے سفیر ڈینی ڈینن نے یہ بات کہی۔ انہوں نے سیکیورٹی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے بعض انٹیلیجنس رپورٹس کا حوالہ دیا اور بتایا کہ کس طرح ایران کے دہشت کے شکنجے پھیل رہے ہیں اور اس سے اسرائیل اور باقی مڈل ایسٹ اور باہر کی دنیا کو خطرہ ہے۔ اسرائیلی سفیر نے کہا کہ ایران کی فوج دنیا بھر کے انتہا پسندوں کو ٹریننگ دے رہی ہے اور ان کا استحصال کر رہی ہے۔ ڈین نے کہا کہ تہران سیریا میں تعینات 82,000 فائٹرز پر کنٹرول رکھتا ہے، جن میں 3,000 ریولیوشنری گارڈز، حزب اللہ کے 9,000 فائٹرز، عراق، پاکستان اور افغانستان کے 10,000 شیعہ والنٹیئرز کے علاوہ 60,000 مقامی فائٹرز ہیں۔ ڈین نے کہا کہ ایران ہر سال حزب اللہ پر 800 ملین، یمن، غزہ، سیریا اور عراق میں ایک ایک گروپ پر 100 ملین خرچ کر رہا ہے۔ امریکہ کے اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ ایران سے سعودی عرب اور UAE کے وجود کو خطرہ ہے۔ امریکہ کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے اسپیکر پال ریان نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران پر لگام کسنے کے لیے ٹھوس قدم اٹھا رہا ہے، ان میں خطے میں حزب اللہ جیسی تنظیموں کو بنانے سے ایران کو روکنا بھی شامل ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے لیڈر نے کہا کہ ہماری پوری توجہ ایران پر ہے، اس سے UAE اور سعودی عرب کو خطرہ ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات مانیں کہ ہمیں اس مسئلے کی فکر ہے۔ ایمریٹس ڈپلومیسی اکیڈمی میں خطاب کرتے ہوئے پال ریان نے کہا کہ ایران اور ISIS کے خطرے حقیقی ہیں۔ پال ریان نے کہا کہ ایران کے حالیہ مظاہروں کے ذریعے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایران کے سماج کے بعض حصے وہاں کے نظام کے خلاف ہو گئے ہیں۔ ایرانی نظام کا آبادی پر سے کنٹرول ختم ہو رہا ہے۔ ایرانی عوام کی تکلیفوں پر امریکی کانگریس خاموش نہیں بیٹھے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ انصاف، آزادی اور موقعوں کی تلاش کے لیے ایرانی عوام کے ساتھ ہے۔ اس موقع پر امریکہ میں UAE کے سفیر یوسف العتیبہ نے کہا کہ UAE کو ایران کی میزائلز اور خطے میں اس کی پالیسیوں کے تعلق سے تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ مڈل ایسٹ کے بعض گروپوں کے لیے ایران کی تائید اور اس کا میزائل پروگرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر ڈیل کے باوجود ایران پر سخت پابندیاں لگانی چاہیے۔ اس سے پہلے پال ریان نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ انہوں نے شاہ سلمان کے ساتھ ریاض کے الیماما پیلس میں ملاقات کی اور ایران کے خطرے اور سیریا بحران کے بارے میں بات چیت کی۔ جاریت انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ 18 لاکھ سے زیادہ امیگرینٹس کو امریکی شہریت دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے پریس بریفنگ کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے ایسے 18 لاکھ لوگوں کو سٹیزن شپ دینے کی حامی بھر لی ہے جو اس وقت غیر قانونی طور پر امریکہ آئے تھے جب وہ کم عمر تھے۔ اس بل پر آنے والے ہفتے میں کانگریس میں بحث ہوگی۔ بل میں $25 بلین الاٹ کرنے کی درخواست بھی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ بعض ملکوں سے ویزا لاٹری سسٹم ختم کرنے پر بھی زور دیا جائے گا۔ حال ہی میں امریکہ میں بجٹ منظور نہ ہونے کی وجہ سے حکومت ٹھپ ہو گئی تھی۔ ڈیموکریٹک پارٹی اور بعض ریپبلکنز نے حکومت سے کہا تھا کہ اس بل میں امیگرینٹس کو راحت پہنچانے کی بھی قدم اٹھائے جائیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کے خلاف بعض ویڈیوز ری ٹویٹ کرنے پر معافی مانگی ہے۔ سب سے پہلے برطانیہ کے کٹر لیڈر نے یہ ویڈیوز پوسٹ کیے تھے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر ٹرمپ نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ اگر آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ نسل پرست ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں معافی مانگوں تو میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ امریکی صدر نے نومبر کے مہینے میں بعض ویڈیوز کا ری ٹویٹ کرتے ہوئے کئی لوگوں کو غصہ دلایا تھا۔ برطانیہ کی ایک پارٹی برٹن فرسٹ کی ایک کٹر لیڈر نے سب سے پہلے مسلمانوں کے خلاف یہ ویڈیوز پوسٹ کیے تھے۔ ساؤتھ کوریا کے ہاسپٹل میں آگ لگنے کے سانحے میں کم سے کم 41 لوگ ہلاک ہو گئے اور 70 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ یہ آگ مقامی وقت کے مطابق صبح 7:30 بجے لگی۔ یہ حادثہ دارالحکومت سول سے 400 کلومیٹر دور پیش آیا۔ 3 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ بجھائی جا سکی۔ فائر فائٹرز کو ڈر ہے کہ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ کم سے کم 9 لوگ بری طرح جلے ہوئے ہیں۔ اسے ساؤتھ کوریا میں پچھلے 10 سال میں آگ لگنے کا سب سے بھیانک حادثہ کہا جا رہا ہے۔ زیادہ تر لوگ دم گھٹنے سے مرے۔ صدر مون جے ان نے ایک ہنگامی میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ حادثے کے وقت ہاسپٹل میں تقریباً 100 لوگ تھے اور بازو کی عمارت میں 96 لوگ تھے۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات ہو رہی ہیں۔ برطانیہ کے وزیر دفاع نے کہا کہ رشیا سائبر حملوں کے ذریعے ہزاروں برٹش شہریوں کو ختم کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے حملوں کے ذریعے انفراسٹرکچر، بجلی کی سپلائی وغیرہ کو ٹھپ کیا جا سکتا ہے اور پورے برطانیہ میں بدامنی اور افراتفری پھیلائی جا سکتی ہے۔ دی ٹیلی گراف سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر دفاع گیری ولیمسن نے کہا کہ ماسکو برطانیہ کے حساس انفراسٹرکچر کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح برطانیہ کی معیشت اور بجلی کی سپلائی کو متاثر کیا جا سکے۔ انہوں نے اپنے دعووں کی تائید میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیے۔
انڈیا آسیان سمٹ کے بعد چائنا کی سرکاری میڈیا نے ہندوستان پر الزام لگایا ہے کہ وہ خطے میں اپنی اہمیت جتانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ آسیان کے 10 ملکوں کے لیڈرز ریپبلک ڈے پریڈ میں حصہ لینے کے لیے نئی دہلی میں جمع ہوئے۔ اس موقع پر پہلی مرتبہ انڈیا آسیان سمٹ ہوئی۔ چائنا کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے ایک ایڈیٹوریل لکھا جس کا عنوان ہندوستان کے جغرافیائی جھوٹ ہیں۔ انہوں نے اس سمٹ میں حصہ لینے والے ملکوں کے بارے میں لکھا کہ وہ جیو پولیٹکس کے کھیل میں بچے ہیں۔ چائنا میں ہندوستان کے سفیر نے کہا کہ انڈیا چائنا سرحدوں پر جوں کی توں حالت برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہندوستانی سفیر گوتم بمبا والے نے کہا کہ ڈوکلام کے مسئلے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ انہوں نے اس خیال سے اتفاق نہیں کیا کہ ہندوستان اور چائنا ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں چائنا کے خلاف کوئی جذبات نہیں پائے جاتے۔ وہ چائنا کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز سے بات چیت کر رہے تھے۔ چائنا نے ہندوستان کے ریپبلک ڈے کی پریڈ میں آسیان لیڈرز کی شرکت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام لوگ مل کر کام کر سکتے ہیں اور خطے میں امن و استحکام برقرار رکھ سکتے ہیں اور ترقی لا سکتے ہیں۔ ہندوستان نے آسیان لیڈرز کی موجودگی میں ایک زبردست پریڈ کے ساتھ اپنا 69واں ریپبلک ڈے منایا۔ اصل تقریب دہلی کے راج پتھ پر ہوئی جس میں صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے پریڈ کی سلامی لی۔ اس مرتبہ بیرونی مہمانوں کی روایت کو توڑا گیا اور ایک بیرونی مہمان کے بجائے 10 ملکوں کے لیڈرز کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے بلایا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی، تینوں فوجوں کے چیف نے امر جوان جیوتی پر شہید سپاہیوں کو یاد کیا۔ پریڈ سے پہلے صدر جمہوریہ نے امن کے وقت دیے جانے والے فوجی ایوارڈ اشوک چکر کو ہندوستانی ایئر فورس کے کارپورل جیوتی پرکاش نرالا کو بعد از مرگ پیش کیا۔ پچھلے سال نومبر میں نرالا نے اکیلے جموں کشمیر میں ایک انکاؤنٹر کے دوران 2 ملیٹنٹس کو ہلاک کیا تھا اور اپنی جان قربان کر دی تھی۔ اس موقع پر ہندوستان کی فوجی طاقت اور رنگ برنگی تہذیب کو پیش کیا گیا۔ 10 آسیان ملکوں کے لیڈرز نے ریپبلک ڈے پریڈ میں شرکت کی۔ ان ملکوں کے ساتھ ہندوستان کے اتحاد اور بڑھتی ہوئی نزدیکیوں کا یہ ثبوت ہے کہ ان لیڈرز نے اس پریڈ میں شرکت کی۔ سخت سردی کے باوجود ہزاروں لوگوں نے جوش و خروش کے ساتھ تقریباً 1.5 گھنٹے تک جاری پریڈ کو دیکھا۔ یہ پریڈ راج پتھ سے شروع ہوئی اور لال قلعے تک پہنچی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی، ویتنام کے وزیر اعظم، فلپائن کے صدر روڈریگو ڈوٹریٹ، تھائی لینڈ کے وزیر اعظم پرایوت چان اوچا، سنگاپور کے وزیر اعظم لی سین لونگ، برونائی کے سلطان حاجی حسن البلقی پریڈ دیکھنے والوں میں شامل تھے۔ انڈونیشیا کے صدر جوکو ویڈوڈو، ملیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق، لاؤس اور کمبوڈیا کے وزیر اعظم نے بھی پریڈ کو دیکھا۔ مرکزی وزیر راجناتھ سنگھ، ارون جیٹلی، جے پی نڈا، اسمرتی ایرانی، روی شنکر پرساد، ہرش وردھن بھی اس موقع پر موجود تھے۔ صدر کانگریس راہل گاندھی نے بھی پریڈ میں حصہ لیا۔ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ، دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال اور دوسرے بھی موجود تھے۔ 14 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی جھانکیوں نے ملک کی عظیم تہذیب، تمدن اور فن کو پیش کیا۔ ہندوستانی فوج کے بھسما ٹینک، برہموس میزائل سسٹم، آکاش ویپن سسٹم اس پریڈ کی خصوصیات میں شامل تھے۔ مختلف ریاستوں کے دارالحکومتوں میں بھی سخت سیکیورٹی میں یوم جمہوریہ پریڈ کا اہتمام کیا گیا اور گورنرز نے ترنگا لہرایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ریپبلک ڈے کے موقع پر آسیان ملکوں کے لیڈرز کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے پریڈ میں شرکت کی۔ اس موقع پر حکومت نے پدم ایوارڈز کا بھی اعلان کیا۔ بھارت رتن کے بعد ملک کا دوسرا سب سے بڑا ایوارڈ پدم وبھوشن حاصل کرنے والوں میں میوزک ڈائریکٹر الیہ راجا، کلاسیکل سنگر غلام مصطفیٰ خان اور ہندوتوا کے نظریہ ساز پرمیشورن شامل ہے۔ بیرونی ملکوں میں بھی ہندوستان کے سفارت خانوں اور مشنز میں ریپبلک ڈے منایا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹر پر ہم وطنوں کو 69ویں ریپبلک ڈے پر مبارکباد دی۔ جموں کشمیر میں ریپبلک ڈے کے موقع پر پونے سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی کو گرفتار کیا گیا۔ ایسی انٹیلیجنس رپورٹ تھیں کہ 26 جنوری کے موقع پر ایک عورت خودکش دھماکہ کر سکتی ہے۔ گرفتار کی گئی لڑکی کی شناخت ایک 18 سالہ لڑکی کی حیثیت سے کی گئی جس کا تعلق پونے سے ہے۔ پولیس نے تصدیق کی کہ اس لڑکی اور اس کے ساتھی کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس عہدیداروں نے بتایا کہ اس کے منصوبوں کے بارے میں اور زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کشمیر میں 26 جنوری کا دن پرامن طور پر گزر گیا۔ بعض تنظیموں نے کشمیر میں ریپبلک ڈے کے بوائیکاٹ کی اپیل کی تھی۔ ریاستی دارالحکومتوں میں گورنرز نے قومی جھنڈے لہرائے۔ اس دوران اتر پردیش میں بی جے پی کی ترنگا یاترا کے دوران 2 گروپوں میں جھڑپ ہو گئی۔ خبر ہے کہ ایک شخص کی موت ہوئی جس کی وجہ سے تناؤ پیدا ہوا۔ ہندوستان نے بنگلہ دیش کو 131 رن سے ہرا دیا اور انڈر 19 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ کوئنز ٹاؤن میں کھیلے گئے میچ میں 3 مرتبہ کی چیمپئن ہندوستان نے آسانی سے یہ جیت حاصل کی۔ ہندوستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 49 اوورز اور 2 گیندوں میں 265 رنز بنائے۔ شبنم گل نے 86 اور ابھیشیک شرما نے 50 رنز بنائے۔ بنگلہ دیش کی ٹیم 42 اوورز اور 1 گیند میں 134 پر آؤٹ ہو گئی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔
فلسطینی بات چیت نہیں کریں گے تو کوئی امداد نہیں دی جائے گی، یروشلم ایجنڈے میں شامل نہیں ہوگا، ڈاووس میں ٹرمپ کا سخت بیان۔ نتن یاہو کی موجودگی میں ٹرمپ نے کہا مائک پینس سے نہ ملتے ہوئے فلسطینیوں نے امریکہ کی بے عزتی کی ہے۔ امریکہ میں فلسطین کے سفیر نے کہا ٹرمپ نے القدس کو دارالحکومت تسلیم کرتے ہوئے فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ حماس نے کہا محمود عباس امریکہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، ہتھیاروں کے ساتھ لڑائی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کردوں نے ترک فوج کو روکنے کے لیے بشار فوج سے مدد مانگی، ایردوان نے کہا افرین آپریشن سیریا کے دوسرے علاقوں تک پھیلائیں گے۔ ایران سیریا میں دنیا کا سب سے بڑا فوجی اڈہ بنا رہا ہے، اسرائیل نے لگایا الزام، پال ریان نے کہا اسلامی جمہوریہ سے سعودی عرب اور UAE کے وجود کو خطرہ ہے۔ ٹرمپ 18 لاکھ ریفیوجیوں کو امریکی شہریت دینے کے لیے تیار، مسلمانوں کے خلاف ویڈیوز ٹویٹ کرنے پر معافی مانگی۔ ساؤتھ کوریا کے ہاسپٹل میں آگ سانحہ، 41 ہلاک۔ آسیان لیڈرز کی موجودگی میں ریپبلک ڈے پریڈ، ہندوستان کی فوجی طاقت اور تہذیب کا زبردست مظاہرہ۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔